میں بیوی کو تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے اٹھاتا تو وہ وضو کر کے کمرے میں بند ہو جاتی، مگر نماز نہ پڑھتی اور کمرے میں بیٹھ کر روتی رہتی۔ اسے روتا دیکھ کر میں بڑا حیران ہوتا، کیونکہ میری بیوی تو 5 وقت کی نمازی اور تہجد گزار تھی، پھر وہ اب نماز کیوں نہیں پڑھتی تھی؟ میں جب سے سعودی عرب سے واپس آیا تھا، میری بیوی کافی بدل گئی تھی۔ وہ ہر وقت ڈری اور سہمی ہوئی رہتی تھی، مجھے بھی کچھ نہ بتاتی۔ ایک روز میں تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے اٹھا تو میری بیوی اپنی چارپائی پر نہیں تھی۔ میں اپنے سسر کے گھر میں رہتا تھا، گھر میں ہم تینوں کے علاوہ کوئی نہیں رہتا تھا۔ میں اٹھ کر اپنی بیوی کو ڈھونڈنے لگا۔ جب میں اپنے سسر کے کمرے کے پاس پہنچا تو میری بیوی کی اندر سے رونے اور سسکنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں نے کھڑکی سے جھانک کر دیکھا تو میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا، کیونکہ میری بیوی کے ساتھ تو میرا نام فرقان ہے۔ میرے والد کی شادی زبردستی میری ماں سے کر دی گئی تھی۔ میرے والد اس شادی کے لیے راضی نہیں تھے اور پھر یہ شادی زیادہ عرصے تک نہیں چل سکی تھی۔ میرے والد نے میری ماں کو طلاق دی، کیونکہ میری ماں پڑھی لکھی نہیں تھی، خوبصورت بھی نہیں تھی، مگر بچپن کی منگنی ہونے کی وجہ سے باپ پر زور دیا گیا کہ یہ شادی کر لو۔ ابا نے شادی تو کر لی، مگر نتیجہ طلاق کی صورت میں نکلا تھا۔ تب میں 2 سال کا تھا۔ طلاق کے بعد امی مجھے لے کر ماموں کی دہلیز پر آ گئی تھی۔ ماموں نے خوشی خوشی میری ذمہ داری قبول کر لی۔ ماموں کا دل بہت بڑا تھا، وہ ایک مسجد کے امام تھے، مگر انہوں نے کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائے تھے۔ انہوں نے مسجد کے ساتھ اپنی ایک چھوٹی سی کریانے کی دکان بنائی ہوئی تھی، جس سے گھر کا گزارا ہو رہا تھا۔ ماموں اور ممانی دونوں ہی 5 وقت کے نمازی اور تہجد گزار تھے۔ میری امی ہر وقت روتی رہتی اور بہت اداس رہتی تھیں۔ ماموں اور ممانی نے ان کی ہر طرح سے دل جوئی کی، مگر ان کا دکھ کم نہیں ہوتا تھا۔ جب میں 4 سال کا ہوا تو میری ماں مجھے ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلی گئیں۔ ابو سے ملی طلاق کا دکھ انہوں نے دل پر لگا لیا تھا، جو انہیں دیمک کی طرح اندر سے کھوکھلا کر گیا تھا۔ میں کچھ دن تک روتا رہا، ماں کو یاد کرتا رہا، پھر جلدی ہی سنبھل گیا، کیونکہ مجھے اندازہ نہیں تھا میرا کتنا بڑا نقصان ہوا ہے۔ ماموں جو اپنی اولاد کو کھلاتے وہی مجھے کھلاتے، جو اپنی اولاد کو دلاتے وہی مجھے دلاتے تھے، کبھی بھی مجھ میں اور اپنی سکی اولاد میں فرق نہیں کیا تھا۔ ابا دوسری شادی کر کے اپنی دوسری بیوی کے ساتھ بہت خوش تھے۔ میں نے بھی کبھی ابا سے امید نہیں لگائی تھی اور ماموں کو ہی اپنا باپ سمجھا۔ میری ممانی بہت اچھی عورت تھی، انہوں نے مجھے بیٹوں کی طرح پالا پوسا، بہت پیار دیا۔ ان کا اپنا کوئی بیٹا نہیں تھا، ان کی بس ایک ہی بیٹی تھی۔ جب ان کی بیٹی 14 سال کی ہوئی تو ممانی بھی یہ دنیا چھوڑ کر چلی گئیں۔ اس دن میں بہت رویا تھا، دوسری بار میں نے اپنی ماں کو کھو دیا تھا۔ میری سکی ماں جب مر گئی تو میں چھوٹا تھا، لیکن مجھے احساس نہیں ہوا۔ ممانی کے جانے سے میں بہت بکھر گیا تھا اور مجھے نیلی کا دکھ ہو رہا تھا۔ وہ بھی بہت چھوٹی تھی اور لڑکی تھی، اور لڑکیوں کو ماں کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ ماموں بہت اداس تھے، کیونکہ ممانی تھی ہی ایسی، سب سے محبت کرنے والی، سب کا خیال کرنے والی، ہر آنکھ ان کی موت پر نم تھی۔ اب گھر میں صرف میں، ماموں اور ان کی بیٹی نیلوفر تھیں، جسے ہم نیلی کہتے تھے۔ ممانی کے بغیر گھر کاٹ کھانے کو دوڑتا تھا، مگر زندگی کسی کے لیے نہیں رکتی، ہر حال میں رواں دواں ہی رہتی ہے۔ مگر ممانی کے جانے سے جو خلا پیدا ہوا تھا اس کو کوئی بھر نہیں سکتا تھا۔ نیلو بہت اداس رہتی تھی، ماں کو یاد کرتی رہتی، 5 وقت کی نماز پڑھتی، تہجد پڑھتی اور اپنی ماں کی بخشش کی دعائیں کرتی رہتی۔ یوں ہی 1 سال گزر گیا۔ نیلو 15 سال کی ہو گئی اور میں اب 19 سال کا ہوا تھا۔ اب لوگ طرح طرح کی باتیں کر کے ماموں کو پریشان کرتے تھے، یہ جوان لڑکا ہے، اس کے ساتھ بیٹی کو اکیلا مت چھوڑنا۔ ماموں پریشان ہو جاتے تھے، میری طرف دیکھتے تو میں شرمندہ ہو جاتا۔ میں نے کبھی نیلی کو ایسی نظر سے نہیں دیکھا تھا، اور میں اتنا گھٹیا انسان نہیں تھا کہ جس تھالی میں کھاتا اسی میں چھید کرتا۔ اب میں سارا دن گھر کے باہر بیٹھا رہتا، جب ماموں کام پر جاتے تو پیچھے انہیں نیلی کی پریشانی ہوتی۔ مجھے نیلی کے ساتھ اکیلا نہیں چھوڑ سکتے تھے، نیلی اکیلی گھر میں ہوتی تب بھی ماموں کو نیلی کی فکر رہتی، اس لیے میں زیادہ تر گھر سے باہر رہتا۔ جب ماموں گھر آ جاتے تو میں بھی گھر واپس آتا۔ ماموں اس بات سے مطمئن ہو گئے، سب نے ماموں کو کہا کہ دوسری شادی کر لو، مگر ماموں دوسری شادی کے حق میں نہیں تھے۔ ان کو یہ ڈر تھا
کہ نہ جانے کیسی عورت آئے نیلی اور فرقان کے ساتھ جانے کیسا سلوک کرے۔ اس ڈر سے انہوں نے شادی نہیں کی۔ مجھے ماموں کی اس قربانی کا احساس تھا، میرے دل میں ان کی عزت اور بڑھ گئی تھی۔ ماموں جیسا عظیم انسان میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا تھا۔ وہ فرشتہ صرف انسان تھے، 5 وقت نماز کے پابند اور تہجد گزار تھے، مگر ماموں اب ہر وقت کسی گہری سوچ میں ڈوبے رہتے۔ دل کرتا تھا ان کی ساری پریشانیاں دور کر دوں، مگر میرے بس میں کچھ نہیں تھا۔ مجھے ان کا دکھ ہوتا، مگر میں ان کے لیے کیا کر سکتا تھا۔ ایک دن ماموں میرے پاس آئے اور مجھے کہا، آج میں تم سے کچھ مانگوں گا، تم دو گے؟ میں ماموں سے بہت محبت کرتا تھا، وہی تو میرا سب کچھ تھے۔ میں نے ان سے کہا، آپ حکم کریں۔ تو ماموں نے کہا کہ تم نیلی سے شادی کر لو۔ یہ بات سن کر میں بہت پریشان ہوا۔ ماموں سے کہا، یہ آپ کیا بول رہے ہیں؟ میں ابھی سے شادی جیسی ذمہ داری میں نہیں پڑ سکتا۔ ماموں نے کہا، ابھی صرف نکاح ہوگا، شادی تب ہوگی جب نیلی 20 سال کی ہوگی۔ ماموں کی باتیں مجھے پریشان کر رہی تھی، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ تبھی ماموں کو میں نے کہا، آپ کو جیسا بہتر لگے، مگر اندر ہی اندر میں سخت پریشان تھا۔ چند روز بعد ماموں نے مجھ سے کہا، میرا ایک دوست سعودی عرب پیسہ کمانے جا رہا ہے، میں نے اسے کہا ہے کہ وہ تمہیں بھی اپنے ساتھ لے جائے، تم تیاری پکڑو، کل ہی جا کر تمہارے کاغذ بنواتے ہیں۔ ماموں نے جانے کیسے میرے سعودیہ جانے کا بندوبست کیا، انہوں نے کیا کیا بیچا، کس کس سے پیسے ادھار لیے، مجھے کچھ معلوم نہیں تھا۔ میں نے ان سے کہا، سعودیہ جانے کے لیے تو بہت پیسے لگیں گے۔ ماموں نے کہا، پیسے کی فکر تم مت کرو۔ سعودی عرب جانے کی تیاری مکمل ہوئی اور جانے سے پہلے میرا اور نیلی کا نکاح ہو گیا۔ یہ سب کچھ عجیب لگ رہا تھا، نیلی کو بھی ہوش نہیں تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، مگر وہ خوش دکھائی دے رہی تھی۔ جانے سے پہلے ماموں نے مجھے نصیحت کی کہ جب تک میری بیٹی 20 سال کی نہ ہو واپس نہ آنا۔ میں سعودیہ چلا آیا۔ یہاں پر ماموں کے دوست کے ساتھ ایک جگہ پر رکا ہوا تھا، انہوں نے ہی مجھے کام دلوایا۔ یہاں پر میں کام کرتا رہا، دن رات محنت کرتا رہا۔ جب میرا کام جم گیا تو میں کچھ پیسے ماموں کے پاس بھی بھیجتا تھا اور اپنی خیریت کا بتانے کے لیے خط لکھتا تھا۔ وقت تیزی سے گزرتا گیا، مجھے اپنے ملک کی اور ماموں کی بہت یاد آتی تھی۔ دل کرتا تھا امی اور ممانی کی قبر پر جاؤں، فاتحہ پڑھوں، کچھ دیر ان سے باتیں کرتا رہوں، اپنے دوست کے ساتھ وقت گزاروں۔ ماموں اور نیلی کی باتیں یاد آتی تھیں۔ انہوں نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ جب تک نیلی 20 سال کی نہ ہو جائے واپس نہ آنا۔ میں ماموں کے وعدے کے ساتھ بندھا ہوا تھا، اس لیے مجبور تھا، واپس نہیں جا سکتا تھا۔ آج 5 سال بعد میں اپنے ملک واپس جا رہا تھا۔ پاکستان جانے کی مجھے بہت خوشی بھی تھی، کیونکہ مجھے ماموں کی بہت زیادہ یاد آتی تھی، مگر نیلی کے بارے میں سوچ کر ایک عجیب جھجک ہو رہی تھی۔ معلوم نہیں تھا کہ وہ اب دیکھنے میں کیسی ہوگی۔ جب میں اس کو چھوڑ کر آیا تھا تب تو وہ 15 سال کی تھی، اب وہ 20 سال کی ہو گئی تھی۔ میں نے اپنا سامان باندھا اور پاکستان جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ کل صبح سویرے میری فلائٹ تھی۔ 5 سال بعد میں اپنے محلے کے اندر داخل ہوا تھا، سب کچھ ویسا ہی تھا۔ ان 5 سالوں میں کچھ بھی نہیں بدلا تھا۔ میرے دوست میرا استقبال کرنے کے لیے کھڑے ہوئے تھے، ان کو دیکھ کر مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی۔ جب میں گھر کے اندر گیا تو دروازہ نیلی نے کھولا، اسے دیکھ کر میں پہچان گیا۔ نیلی اب جوان اور خوبصورت لڑکی کا روپ دھار چکی تھی۔ نین نقوش تو وہی تھے، مگر اس میں 4 چاند لگ گئے تھے۔ اس کے بال جو پہلے کندھوں تک آتے تھے اب کمر تک آ رہے تھے۔ خوبصورت سراپا دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ تبھی ذہن میں خیال آیا کہ یہ تو اب میری ملکیت ہے۔ تب ایک انوکھی خوشی مجھے اندر ہی اندر سرشار کر گئی تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ بہت خوش ہوئی، خوشی سے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے ماموں کے پاس لے کر گئی۔ ابو دیکھیں، فرقان واپس آ گیا ہے، مگر آج بھی وہ بچوں کی طرح حرکتیں کر رہی تھی، اس کا بچپنا گیا نہیں تھا۔ مجھے ماموں کے سامنے شرم آ رہی تھی کہ ماموں کیا سوچیں گے۔ آتے ہی میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، حالانکہ میں نے اس کا ہاتھ نہیں پکڑا تھا، وہ میرا ہاتھ پکڑے ہوئے تھی، مگر ماموں نے اس بات پر توجہ نہیں دی۔ وہ مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوئے، مجھے گلے سے لگا کر رونے لگے۔ بلا شبہ ماموں مجھ سے بہت محبت کرتے تھے اور میں اپنے ماموں سے بھی بہت محبت کرتا تھا۔ 5 سال کے بعد ہم مل رہے تھے تو ہم تینوں کی آنکھیں نمکین پانی سے بھر گئی تھیں۔ ہم تینوں کی زندگی ایک دوسرے کے گرد گھومتی تھی، ہمارا ایک دوسرے کے علاوہ اس دنیا میں کوئی نہیں تھا۔
मामू मुझे कमजोर और परेशान से लगे थे। 5 साल कोई इतना बड़ा अरसा तो नहीं होता कि मामू बड़े लगने लगे। बस ऐसा लगता था उनको कोई गम अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। अक्सर ऐसी कहानियां सुनने को मिलती हैं जहां पर मामू और मोमानी यतीम बच्चों पर जुल्म ढाते हैं, मगर इसे मेरी खुश नसीबी समझ लें कि मेरे मामू और मोमानी बहुत अच्छे थे और उन दोनों ने मुझे अपनी सगी औलाद की तरह प्यार किया। मामू और नीली से मिलकर मैं कब्रिस्तान गया। अम्मी और मोमानी की कब्र पर फातिहा खाने की और पुरानी यादें जहन में ताजा हो गईं। जब मैं कब्रिस्तान से घर की तरफ लौटा तो रास्ते में मुझे मेरे अब्बा मिले। मुझे शदीद हैरत हुई। उन्होंने मुझे पहचान लिया था। हालांकि 5 साल कोई इतना बड़ा अरसा नहीं होता, मगर फिर भी मुझे लग रहा था अब्बा को मैं याद नहीं हूँ। अब्बा ने बड़े गौर से मुझे देखा और मेरा हाल अहवाल पूछा और कहा कि बहुत खूब रूह जवान हो गए हो। वो पहली बार मुझसे इतनी बात कर रहे थे और मुझसे मुतासिर लग रहे थे। मैं भी तमीज से उनकी बातों का जवाब दे रहा था, क्योंकि अब्बा की जगह यहाँ पर कोई भी होता तो मैं ऐसे ही खुश इखलाकी से उनके साथ पेश आता। उन्हें अल्लाह हाफिज कहकर मैं अपने दोस्तों के पास चला गया। दोस्तों के साथ देर तक बातें करता रहा और जब घर आया तो नीली मेरा इंतजार कर रही थी। वो मेरे करीब होकर बैठी थी। मुझे शर्म आती थी, हालांकि वो मेरी बीवी थी। हमारा निकाह हो चुका था। नीली ने मेरे लिए चाय बनाई। चाय पीकर मैं चारपाई पर लेट गया। मेरा सोने का इरादा नहीं था, मगर न जाने क्यों अचानक से मेरा सर चकराने लगा, क्योंकि सफर की थकावट की वजह से जिस्म थका हुआ था। अभी वहां लेटे मुझे चंद सेकंड ही गुजरे थे कि मुझे लगा जैसे मुझ पर किसी ने कुछ कर दिया हो। मेरी आंखें एकदम ही नींद से बोझल होने लगी थी और मैं कुछ लम्हों में ही नींद की वादी में खो गया। अगले दिन मेरी आंख मामू के पुकारने पर खुली। मैंने इधर उधर देखा तो हैरान रह गया। सूरज सर पर खड़ा था। मैं तो कभी इतनी देर तक नहीं सोया था, तो फिर कैसे मुझे इतनी नींद आ गई। मैं इतनी देर तक सोता रहा और आपने मुझे उठाया ही नहीं। मैंने जल्दी से उठकर पूछा, तुम थक गए थे इसलिए मैंने सोचा नींद पूरी कर लो। मेरे मामू ने मिठास भरे लहजे में कहा, मैं माजरत चाहता हूँ, पता नहीं कैसे मुझे नींद आ गई थी। पहले तो कभी ऐसे नहीं हुआ था। मैंने परेशानी से कहा तो वो मुस्कुराने लगे। अरे बेटा, दूर का सफर था, थकन हो जाती है, नींद ऐसे ही गालिब आती है। उनकी बात पर मैंने असबात में सर हिला दिया, मगर ना जाने क्यों मुझे कुछ अजीब लग रहा था। मुझे चाहे कितनी ही थकावट क्यों ना हो, मैंने कभी नमाज कज़ा नहीं की थी, तो फिर कल रात क्या हुआ था। इसी सोच में मैंने मुंह हाथ धोया, वापिस कमरे में गया। फिर मेरे दोस्त आ गए और उनके साथ बाहर चला गया। बहुत सारी बातें की। मैं उन सब के लिए कुछ तोहफे लाया था, उनको दिए। सब बहुत खुश थे, उन्हें तोहफे बहुत पसंद आए। रात को खाना खाकर सब सो गए और मैं बाहर चारपाई पर सो रहा था। रात के किसी पहर मेरी आंख खुली। थोड़ी दूर मामू और नीली की चारपाई पड़ी हुई थी। नीली जाग रही थी। मैं उसको मुसलसल करवटें बदलता देख रहा था, जो बहुत ही बेचैन लग रही थी, जैसे उसको कोई परेशानी हो और वो बता ना पा रही हो। मैं उसकी तरफ देखता वो करवट बदल गई। मेरी तरफ उसकी पुश्त थी। मैं उसको बेचैन देखकर उठा और चलता हुआ उसके पास आकर बैठ गया। फिर मैंने उसे कहा कि नीली आओ, तहज्जुद अदा करें। मुझे देखकर पहले तो वो डर गई, फिर मुस्कुराकर उठ बैठी। जी मैं वजू करके आती हूँ, ये कहकर वो आहिस्तगी से उठी, वजू करने चली गई। मैं पीछे बैठा उसकी बेचैनी की वजह सोचने लगा था। बेशक उसे कोई परेशानी थी, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा था उसके साथ मसला क्या है। उसने वजू किया और नमाज पढ़ने की बजाय कमरे में जाकर लेट गई। मैं हैरान हुआ कि पहले तो वो कभी ऐसे नहीं करती थी। मैं उसके पीछे गया तो उसने कमरे को अंदर से बंद किया हुआ था और अंदर से उसके रोने की आवाज आ रही थी। मैं परेशान तो बहुत हुआ, मगर उस वक्त उसे तंग करना मुनासिब ना समझा। नमाज पढ़कर अपनी जगह पर लेट गया। मैं नीली और मामू के मुतालिक सोचता रहा और ऐसे ही फजर की आजान होने लगी। सुबह नाश्ता करके मैं दोस्तों के पास गया। जब घर आया तो दोपहर हो रही थी। उसी चारपाई पर लेट गया जिस पर कल लेटा हुआ था। आज फिर लेटते ही मुझे नींद आ गई। अगले दिन फिर सूरज सर पर खड़ा था। सूरज की रोशनी और तपिश से मेरी आंख खुली थी। मैं हैरान था कि मुझे इतनी नींद कैसे आ जाती है और नमाज के वक्त कोई मुझे उठाता भी नहीं है।
میں دوپہر کو باورچی خانے میں جا رہا تھا۔ پیاس کی شدت نے مجھے کمرے سے نکلنے پر مجبور کیا تھا۔ ابھی میں باورچی خانے سے کچھ فاصلے پر تھا جب ماموں کے کمرے کے قریب سے گزرتے ہوئے میرے کانوں سے ماموں اور نیلی کی باتیں ٹکرائیں۔ میں وہیں پتھر کا ہو گیا تھا۔ بہت مشکل سے وہاں سے واپس کمرے میں گیا۔ میری سماعت سے ان کی باتیں بار بار ٹکرا رہی تھی۔ میرے ماموں میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے تھے؟ میں روتے ہوئے خود سے یہی پوچھ رہا تھا۔ جب کوئی گہرا صدمہ لگے تو مرد بھی رو دیتے ہیں۔ کافی دیر مجھے یوں ہی گزر گیا۔ میں اٹھ کر باہر نکل گیا۔ شام کو واپس آیا تو کمرے میں بیٹھا انہی باتوں کو سوچ رہا تھا جب نیلی وہاں آئی اور کہنے لگی، فرقان باہر آ جاؤ، جب سے آئے ہو یا تو سارا دن سوتے رہتے ہو یا کمرے میں بند رہتے ہو۔ میں نیلی کی طرف غور سے دیکھنے لگا۔ مجھے وہ 15 سالہ معصوم نیلی یاد آ گئی۔ وہ کتنی معصوم اور سادہ تھی، مگر اب وہ کتنی چالاک اور ہوشیار ہو گئی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا سب مل کر میرے ساتھ کوئی کھیل کھیل رہے ہیں۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے کچھ تو دال میں کالا ہے۔ یہ دونوں مجھ سے کچھ چھپا رہے تھے یا میرے ساتھ یہاں کوئی دھوکا ہو رہا تھا۔ میں نے نماز پڑھی، دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے، اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ جیسا مجھے لگ رہا ہے ویسا نہ ہو، مجھے کبھی اپنوں سے دھوکا نہ ملے۔ میں ایسا دھوکا کبھی برداشت نہیں کر پاؤں گا۔ کبھی کبھی ایسا بھی تو ہوتا ہے کہ کانوں سنا آنکھوں دیکھا بھی جھوٹ نکلتا ہے۔ اللہ کرے یہ ایک جھوٹ ہو۔ خیر میں باہر آیا تو ماموں بھی مسجد سے آ گئے اور وہ سونے کی تیاری کر رہے تھے۔ نیلی اچانک سے چھت پر چلی گئی۔ میں اس کے پیچھے چھت پر گیا تو وہ ایک کونے میں بیٹھ کر رو رہی تھی۔ میں اسے روتا دیکھ کر مزید پریشان ہو گیا اور نیلی سے پوچھا، وہ کیوں رو رہی ہے؟ اس رات بھی تم تہجد پڑھنے کی بجائے کمرے میں بند ہو گئی تھی۔ آخر تم مجھ سے کیا چھپا رہی ہو؟ میں بھی اس گھر کا فرد ہوں، تمہارا شوہر ہوں اور ماموں کا بھانجا بھی ہوں اور داماد بھی۔ ماموں تو مجھ سے کوئی بات نہیں چھپاتے تھے۔ ان 5 سالوں میں ایسا کیا ہو گیا ہے؟ میں نے نیلی کو اتنا مجبور کیا کہ وہ مجھے سچ بتانے پر مجبور ہو گئی۔ نیلی نے بتایا کہ تمہارے جانے کے بعد کالج کے باہر 4 جوان مرد مجھے بہت پریشان کرتے تھے۔ کالج سے واپسی پر وہ میرا پیچھا کرتے تھے اور گھر تک آتے تھے۔ میں ان سے بہت پریشان رہنے لگی تھی۔ ابا بھی ان دنوں بیمار تھے، وہ بہت کمزور ہوتے جا رہے تھے۔ میں اس لیے انہیں مزید پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ایک روز وہ 4 جوان مرد میرے گھر تک آ گئے۔ انہوں نے ابا کو گھر سے باہر جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ گھر کے اندر گھس آئے۔ ابا بھی گھر پر نہیں تھا۔ میں بہت پریشان ہو گئی۔ ان لوگوں نے میری عزت پر ہاتھ ڈالنا چاہا۔ مجھے شدید غصہ آ گیا۔ میں نے انہیں روکنے کی بہت کوشش کی مگر وہ میرا دوپٹہ کھینچ کر نیچے پھینک چکے تھے۔ تب نہ جانے مجھ میں اتنی ہمت کہاں سے آئی کہ میں نے چاروں کو اتنا مارا کہ وہ لوگ بھی پریشان ہو گئے۔ ایک لڑکی 4 جوان مردوں کو کیسے اتنا مار سکتی ہے؟ میرے ہاتھ میں لوہے کا ڈنڈا تھا جس کے وار سے وہ لہو لہان ہو گئے تھے۔ وہ لوگ تو بھاگ گئے مگر میرے شور سے کچھ لوگ جمع ہو گئے اور انہوں نے میری حالت دیکھ کر خود ہی اندازہ لگا لیا کہ میں اپنی عزت سے ہاتھ دھو بیٹھی ہوں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے میری عزت کی حفاظت کی تھی۔ اور جب تم واپس آئے تو ان محلے والوں کو بڑی جلدی تھی تمہیں یہ بتانے کی کہ تمہاری بیوی تمہارے قابل نہیں رہی، اور اب بھی وہ چاروں آدمی اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئے۔ وہ ابا کو روز دکان پر آ کر دھمکا جاتے ہیں، ابا سے 5 لاکھ مانگتے ہیں، ورنہ کہتے ہیں ہم تیری بیٹی کو بدنام کر دیں گے اور فرقان کو جھوٹ بول کر اس کا نکاح بھی ختم کروا دیں گے۔ ان کی ایسی باتوں سے ابا بہت پریشان ہیں۔ ان کو بھی یہی لگتا ہے کہ تم مجھے طلاق دے دو گے۔ ہم باپ بیٹی پریشانی میں ہیں، اس لیے تمہیں میں نے چائے میں نیند کی گولیاں ملا کر دی تاکہ تم سوتے رہو اور زیادہ باہر نہ جاؤ، کیونکہ باہر سب تمہیں میرے خلاف کر دیں گے۔ تب ابا نے مجھے ڈانٹا، کہا کب تک تم فرقان کو نیند کی گولیاں پلا کر گھر میں قید رکھو گی؟ اور اس رات میں اسی پریشانی میں کمرے میں جا کر بند ہو گئی تھی، تہجد کی نماز نہیں پڑھ سکی تھی۔ نیلی روتی جا رہی تھی، رونے سے اس کی ناک سرخ ہو گئی تھی۔ مجھے اس کی باتوں پر بھروسہ تھا اور حیرت اس بات پر تھی کہ میری معصوم بیوی نے 4 جوان لڑکوں کو اکیلے مار بھگایا تھا۔ میں نے نیلی سے پوچھا، تم کیا چاہتی ہو، میں تمہیں طلاق دوں یا نہیں؟ میں نے اس کی پریشانی کم کرنے کی غرض سے بولا تھا، آپ کی مرضی، آپ جو مرضی کریں۔ اس کی رونے میں شدت آ گئی تھی۔ مجھے اپنی پرواہ نہیں، مجھے دکھ صرف ابا کا ہے، وہ تو جیتے جی مر جائیں گے
मगर अब जो तकदीर में लिखा होगा वैसा ही होगा। उसकी मासूम बातें मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। वो इस शादी को तोड़ना नहीं चाहती थी, इसलिए मुसलसल मुझे दलीलें देती जा रही थी। मैंने उसका हाथ मजबूती से अपने हाथ में पकड़ा और उसे यकीन दिलाया कि मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगा, बल्कि मामू से कहकर तुम्हारी रुखसती करवा कर अपने कमरे में लाता हूँ। ये सुनकर वो मुझे हैरानगी से देखने लगी और फिर से अपनी पाक दामनी का यकीन दिलाने लगी। तो मैंने उसे चुप करवाया और उसे कहा कि मुझे तुम्हारी हर बात पर यकीन है, तुम्हारी तरबियत में झूठ और धोखा शामिल नहीं है। नीली मेरी तरफ खुशी से देखने लगी। मैं नीली का हाथ पकड़कर उसे नीचे ले गया और हमारी आवाज से मामू की आंख खुल गई। तब नीली खुशी खुशी मामू के पास गई और उसे बताया कि फुरकान सब जान गया है और उसे मेरी पाकदामनी पर यकीन है। मामू ये सब सुनकर रोने लगे और हम दोनों को गले लगाया। मामू बोलते जा रहे थे कि पिछले कितने महीनों से हम बाप बेटी इस अजियत में मुब्तला हैं। हमें ऐसा लगता था कि तुम भी उन लोगों की बातों में आ जाओगे और मेरी नीली को छोड़ दोगे। और मैं दिल में सोच रहा था, मैं इतना खुदगर्ज नहीं हूँ कि अपने मोहसिन को दुख और अजियत दूं। और मेरा दिल इस बात की गवाही देता था कि नीली बेकसूर है। और कुछ दिनों के अंदर नीली की रुखसती हो गई। फिर मैंने उन चारों मर्दों को भी खूब सबक सिखाया और पुलिस के हवाले कर दिया। आज मैं अपने मामू और अपनी बीवी के साथ हंसी खुशी रह रहा हूँ।